الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات نون کے اوپر کھڑا زبر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین بے شک پرہیزگار فی جنات النعیم باغوں میں جناتیوں و نعیم باغوں میں اور نعمتوں میں فاکہین شاد و مسرور بما آتاہم ان پر جو انہیں دی ہوں گی ربہم ان کے رب نے اس پر وہ بڑے خوش ہوں گے ووقاہم اور بچا لیا انہیں ربہم ان کے رب نے عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے رب نے بچایا اس بات پہ مومن بڑے خوش ہوں گے کلو کھاؤ وشربو اور پیو ہنی بما کنتم تعملون خوب مزے لے کر ان کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے یہ آج کھانا اور آج پینا جو دنیا میں تم نیک عمل کیا کرتے تھے اس کے بدلے ہے متقین تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے علی سرر مصفوفہ بچھے ہوئے پلنگوں پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے وَزَوَّجْنَاهُمْ اور ہم انہیں بیاہ دیں گے بِحُورٍ عین گوری گوری آہو چشموں سے ہم ان کو بیاہ دیں گے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ جب وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَّقِئُ الْمُتَّقَئَ بے شک ایک جنت کا مرد ٹیک لگائے گا 40 سال کی مقدار وہ ایک طرف سے ہی نہیں پھرے گا ولا یملہ تھکے گا بھی نہیں اکتائے گا بھی نہیں 40 سال یاتیہ مشتہت نفسہ جو نفس چاہے گا وہ سامنے آ جائے گا ولذت عینہ اور اس کی آنکھوں جس سے لذت حاصل کریں گی ایسی حوریں اللہ تعالیٰ بیاہ دے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے بالاغانا حضرت ثابت کہتے ہیں ہم تک ایک یہ بھی بات پہنچی ہے ان الرجل لا یتقی فی الجنۃ 70 سنۃ 70 سال جنتی ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور اس کی آ کے حور جو اس کی بیوی ہوگی آ کے اس کو جگائے گی اور کہے گی کہ یہ جنت ہے اور جنت نعمتوں کا گھر ہے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، پڑھیے۔ وہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے واتبعتہم ذریاتہم خود بھی ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، خود بھی مومن اولاد بھی ایمان لائی، کہتے ہیں الحقنا اللہ فرماتا ہے ہم ملا دیں گے بہم ان کے ساتھ ذریاتہم ان کی اولاد کو۔ اچھا اگرچہ اولاد باپ دادا کے عمل تک نہیں پہنچ سکے گی لیکن درجے میں ملا دیں گے تاکہ بیٹے کی وجہ سے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں جنت میں۔ پھر سنیں وما التناہم اور نہیں کمی کریں گے من عملہم ان کے عملوں میں من شیء ذرہ بر جن جن اولادوں نے ایمان میں پیروی کی اپنے باپ دادا کی ہم عملوں میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین ہر شخص اپنے اعمال میں اسیر ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ دیتے رہیں گے انہیں میوے وَلَحْمٍ اور گوشت مِمَّا يَشْتَهُونَ جو وہ پسند کریں گے۔ اب یہ جو آئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ پیروی کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے بیٹوں کو ان کے ساتھ لاحق کر دیں گے، ملا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ آبا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں بیٹوں کے ساتھ ان کے مرتبوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی شکلوں میں ان کے سامنے کر دے گا۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے اذا دخل الرجل الجنۃ جب ایک شخص جنت میں داخل ہوگا نا وہ سوال کرے گا اپنے والدین اپنی بیوی اپنے بچوں کا جنت میں، حالانکہ اس جنتی کو کہا جائے گا انہم لم یبلغوا درجتک اے جنتی وہ جن کا تو پوچھ رہا ہے وہ تیرے درجے تک نہیں پہنچ پائے۔ فیقول بندہ عرض کرے گا یا رب اے رب قد عملت لی میں نے تو عمل کیا اپنے لیے والہم اور ان کے لیے فیؤمر بالحاقہم بہ جو وہ لوگ جو نیچے درجے کے تھے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال پہ ان کو اس درجے کے پر فائز فرما دے گا، ان کو بھی یہ درجہ دے دے گا جس پر یہ جنتی ہوگا۔ وہ کیوں؟ والذین آمنوا واتبعتہم ذریاتہم بایمان، ایمان کی وجہ سے جس اولاد نے والدین کی پیروی کی ہے۔ اب قانون سمجھ آ گیا، قانون یہ ہے مومن کی اولادیں جنہوں نے ایمان کی پیروی کی جنت میں ہوں گے، کافر اور مشرک اور ان کی اولادیں وہ جہنم میں ہیں جنہوں نے پیروی کی۔ حدیث پاک یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت خدیجہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اپنے 2 بچوں کے متعلق جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ دونوں فی النار، جہنم میں ہیں، وہ جو پہلے خامن سے تھے۔ کہتے ہیں فلما رأى الکراہۃ فی وجہہا، میرے آقا نے جب حضرت خدیجہ کے چہرے میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، فرمایا لو رأیت مکانہما لابغضتہما، فرمایا اگر تو اس کی جگہ دیکھ لیتی اپنے جو بچے ہیں تو نفرت کرتی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا وہ بچہ جو آپ سے ہے وہ کدھر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فی الجنتی، وہ جنت میں ہے۔ اب سنیں جی، اس وقت میرے آقا نے قانون بیان فرمایا، فرمایا ان المؤمنین و اولادہم، بے شک مومن اور ان کی اولادیں فی الجنتی، جنت میں ہیں، و ان المشرکین و اولادہم فی النار، مشرکین اور ان کی اولادیں جہنم میں ہیں۔ یہ قانون ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ اب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی اولادوں کو ملا دیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے کہ اولاد کتنی سبب بنتی ہے جنت میں درجے بلند ہونے کا۔ ان اللہ لا یرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ، بے شک اللہ اپنے ایک نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرے گا۔ بندہ عرض کرے گا یا رب انا لی ہذہ، یہ اتنا اچانک درجہ بلند کیسے ہوا؟ اللہ فرمائے گا بی استغفاری والدیک لاکا، تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا، ہم نے درجہ بلند کر دیا۔ یہ حدیث پاک ہے مسند امام احمد کا، پڑھیے جی۔ کأسن، وہ چینا جھپٹی کریں گے وہاں جام پر، لا لغو فیہا، نہ کوئی لغویت ہوگی اس میں، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ، ویطوفو، اور چکر لگاتے ہوں گے علیہم ان کے گرد غلمان غلام، لہم ان کے کأنہم، یوں معلوم ہوں گے وہ گویا لؤلؤ مکنون، موتی ہیں چھپے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے جنتی ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، پوچھیں گے۔ جنت میں جب جنتی بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کیا کہیں گے؟ قالو، کہیں گے انا کننا، ہم تھے، قبل، اس سے پہلے، فی اہلنا، اپنے اہل خانہ میں، مشفقین، سہمے رہتے، لیکن فمن اللہ، سو بڑا احسان فرمایا ہے اللہ نے، علینا، ہم پر، ووقانا، اور بچا لیا ہے ہمیں، عذاب السموم، گرم لو کا عذاب، جہنم کا عذاب۔ انا کننا، بے شک ہم تھے پہلے اس سے دعا کیا کرتے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہتے ہیں اشتاقو الی الاخوان، اپنے بھائیوں سے ملاقات کا شوق رکھیں گے۔ وہ بھائی جو دنیا میں نہیں ہوتے تھے، دوست، بھائی چارہ، ان سے ملاقات کا شوق ہوگا۔ فَيَجِيءُ سَرِيرُ هَذَا حَتَّى يُحَاذِيَ سَرِيرَ هَذَا، اب جو دوست چاہے گا نا میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تخت سمیت اڑے گا، جو اس کا تخت ہے اس کے سمیت اڑے گا، ادھر سے وہ تخت سمیت اڑے گا، درمیان میں ملاقات ہوگی، وہیں ٹھہر جائیں گے۔ پھر کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں فَيَتَحَدَّثَانِ، باتیں کریں گے، فَيَتَّكِئُ هَذَا، یہ بھی ٹیک لگائے گا اور وہ بھی ٹیک لگا لے گا جنتی۔ اب وہ باتیں کریں گے جو دنیا میں کرتے تھے، کیا کہیں گے؟ احدہما لصاحبہ، ان میں سے ایک بولے گا دوسرے کو یا فلاں، اے فلاں، جانتا ہے کہ ایک دن دنیا میں بیٹھ کے ہم نے رب سے استغفار کیا تھا، ہم نے رب سے بخشش کی دعا مانگی تھی، کیا جانتے ہو وہ دن کون سا؟ یوم کنا فی موضع کذا و کذا، فلاں فلاں مسجد میں بیٹھ کے، فلاں ملک میں بیٹھ کے ہم نے رب سے دعا مانگی، تو کیا کیا؟ فغفر لنا، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔
اللہ نے ہمیں بخش کے یہ جنت عطا کر دی ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں یہ دنیا کو یاد کر کے کہیں گے پتہ ہے فلاں دن ہم کہاں گئے تھے، کس کی زیارت کو گئے تھے، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ تو یہ رب کا احسان ہے جس نے ہمیں آج گرم لو کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ بس آپ سمجھاتے رہیے، فما انت بنعمت ربک، نہ آپ مہربانی سے اپنے رب کی، بکاہن، نہ کاہن ہیں، ولا مجنون، اور نہ مجنون ہیں۔ ایک مبلغ کو جب تبلیغ کرے گا تو بدلے میں یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ بس آپ سمجھاتے رہیے اللہ کی مہربانی سے آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ کاہن کیا ہوتا ہے؟ کاہن یہ ہوتا ہے جو جن آ کر بتاتے تھے آسمان کی خبریں ان میں جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہو، اور مجنون کون ہوتا ہے؟ جس کو شیطان مس کر جائے، یہ مجنون ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے پاک ہیں، نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ پڑھیے جی۔ یقولون، کیا یہ کہتے ہیں، شاعر، شاعر ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام، نتربص بہ، ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے متعلق گردش زمانے کا۔ یہ گردش زمانہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں الموت، ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں، ہم دیکھتے، ہم صبر کیوں کیے بیٹھے ہیں؟ تاکہ ان کے پاس موت آئے اور ہم راحت طلب کریں۔ یہ مشرکین نے کہا۔ یہ کہاں کہا؟ یہ جب دار الندوہ میں قریشیوں کی مجلس ہو رہی تھی نا، ان میں سے ایک شخص نے کہا ان کو جیل میں بند کر دو حتیٰ کہ یہلکا، اس دنیا سے چلے جائیں گے، جس طرح باقی شعراء کے ساتھ کیا گیا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ پڑھیے جی۔ متربصین، اب انہوں نے کہا جی ہم انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل، فرمائیے، تربصوا، تم انتظار کرو، فانی معکم، پس میں تمہارے ساتھ ہوں، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا ان کو بولو تم بھی انتظار کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کس کا انجام دنیا اور آخرت میں اچھا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ پڑھیے ام تأمرہم احلامہم، کیا حکم دیتی ہے انہیں ان کی عقلیں، بہذا، ان باتوں کا۔ کون سی باتیں؟ کہ آپ کو یہ جھوٹا کاہن شاعر کہتے ہیں، کیا ان کی عقلیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ یقولون، کیا وہ لوگ کہتے ہیں، تقولہ، انہوں نے خود ہی گاڑ لیا ہے اسے، بل لا یؤمنون، در حقیقت یہ بے ایمان ہیں۔ فلیأتوا، اللہ فرماتا ہے پس لے آئیں وہ، بحدیث مثلہ، کوئی اس جیسی بات، کس جیسی بات؟ قرآن جیسی بات لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ ہیں سچے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جھوٹ افترا جو باندھ رہے ہیں، ایسی بات لے آئیں جو محمد بات لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے لَوِجْتَمَعُوهُمْ، یہ جو آج کے مشرک ہیں اس وقت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے، یہ جمع ہو جائیں، وَجَمِيعُ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور ساری زمین کے جن اور انسان جمع ہو جائیں، مَا جَاءُوا بِمِثْلِهِ، قرآن جیسی ایک آیت اور ایک صورت پیش نہیں کر سکتے۔ یہ تو قرآن ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت، ایک آیت لے آؤ۔ پڑھیے جی۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی ربوبیت کا اثبات اور الوہیت کا اقرار کروا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی کے، ام ہم الخالقون، یا وہ خود ہی خالق ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا یہ بغیر موجد کے آئے ہیں یا خود ہی اپنے موجد ہیں؟ موجد کون ہوتا ہے؟ چیز کو بنانے والا۔ کیا یہ بغیر کسی خالق کے بن گئے ہیں یا ان نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، خلقہم، میں نے ان کو پیدا کیا، میں نے عدم سے وجود میں ان کو لایا۔ یہ معدوم تھے، یہ بالکل نہ تھے، شیئا مذکورہ تھے ہی نہیں، لیکن ہم نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ام خلق السماوات السماواتی والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین سے محروم ہیں۔
ام عندہم کیا ان کے قبضے میں خزائن ربی کا آپ کے رب کے خزانے، ام ہم المسیطرون یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا ہے۔ اب یہ اس پر ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک یہ ہے، یہ جو الوہیت کے دلائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیے ہیں، حضرت جبیر بن مطعم اپنے ابا جان سے روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں جب اس آیت تک پہنچے نا، کون سی آیت؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یؤقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں جب اس آیت پر پہنچے نا، کہتے ہیں قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا، قریب تھا میرا دل اڑ جاتا۔ بخاری شریف کے اندر ہے۔ اب یہ جو جبیر بن مطعم ہے نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر میں قیدی بن کے آئے تھے، اس وقت مشرک تھے، لیکن یہ آیت سن کر، ام خلقو والی آیت سن کر ان کے دل میں اسلام نے گھر کر لیا۔ یہ والی آیت، یہ جو توحید کے دلائل تھے، کہتے ہیں میں نے جب سنے اس وقت سے میں مسلمان بن گیا، اسلام لے آیا۔ پڑھیے سلامون کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی، یستمعون فی وہ سن لیا کرتے ہیں، کوئی ایسی سیڑھی ہے جو مالۂ اعلیٰ تک پہنچے؟ فلیأتی مستمعہم تو لے آئے ان میں سے سننے والا، بسلطان مبین روشن دلیل، ام لہ البنات ولکم البنون کیا اللہ کے لیے نری بیٹیاں اور تمہارے لیے نرے بیٹے؟ یہ کیسی ان کی ٹیڑھی تقسیم تھی مشرکین کی، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے اور رب کے لیے کہتے کہ فرشتے رب کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتنا بڑا بہتان ہے، اپنے لیے بیٹے اور رب کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، حالانکہ اللہ دونوں چیزوں سے پاک ہے، اللہ نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں۔ ام تسألہم اے محبوب کیا آپ ان سے مانگتے ہیں اجرن کوئی اجرت، فہم پس وہ من مغرم چٹی سے، مسکلون بوجھ سے دبے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اس تبلیغ پہ اجرت مانگی ہے کہ بوجھ ہو ان پہ کہ ہم نے یہ چٹی دینی ہے جس کی وجہ سے وہ بوجھ دبے جا رہی ہیں؟ ام عندہم ہم کیا ان کے پاس الغیب غیب، فہم یکتبون پس وہ لکھتے جاتے ہیں، ام یریدون ام یریدون کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، کیدا کوئی فریب، فالذین کفروا تو کافر، ہم المکیدون وہ خود ہی فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ ام لہم ہم الہ کیا ان کا کوئی اور خدا، غیر اللہ اللہ کے سوا؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ پاک ہے اللہ، اما یشرکون اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو